اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ دنیا میں کامیاب ہونے والے اور یہ سوچ رکھنے والے ذرا اس حدیث کو سنو، اس حدیث کو سنو۔ ہمارے آخری نبی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، مخمل پر سونے والوں، گدے پر سونے والوں اور مخمل پر سو کر دنیا کو سجانے کا خواب دیکھنے والوں، ذرا اس حدیث کو سنو۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں سے بنے ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ نبی جب اٹھتے ہیں تو نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جاتا ہے، چٹائیوں کی نشانی آ جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام دیکھتے ہیں ہمارے رسول ایسی چٹائی کے اوپر لیٹتے ہیں کہ جس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، جس چٹائی کے اوپر سونے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ پر چٹائیوں کا نشان پڑ جاتا ہے، صحابہ سمجھتے ہیں کہ میرے نبی کو سونے میں پریشانی ہو رہی ہے، میرے نبی کو اس چٹائی کے اوپر لیٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پرمیشن مانگی، نبی کے پاس آئے، اجازت طلب کی اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ اس چٹائی کے اوپر سونے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہم لوگوں کو پرمیشن دے دے، اگر آپ ہم لوگوں کو آدیش دے دے، اگر اجازت دے دے تو کیا آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دوں؟ اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے ایسا بستر کا انتظام نہ کر دوں کہ جس بستر پر لیٹنے کی وجہ سے اور جس بستر پر سونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ اس کے اوپر سو سکے۔ جب ان لوگوں نے اجازت مانگی، پھر اللہ کے نبی نے دنیا کو بہتر بنانے کا خواب دیکھنے والوں سنو، نوجوانوں، پھر سے میں آپ کو کہہ کر جا رہا ہوں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والوں سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، تم یہ کہتے ہو، یہ پرمیشن مانگتے ہو، یہ اجازت مانگتے ہو کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دو، آرام دہ بستر کا انتظام کر دو۔ میرے ساتھی، میرے صحابہ، میں نرم گرم بستر پر سو کر کیا کروں گا؟ میں نرم گرم بستر لے کر کیا کروں گا؟ میں آرام دہ بستر لے کر کیا کروں گا؟ میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں جو مسافر جب گھر سے اپنے منزل کی طرف نکلتا ہے اور منزل پہنچنے سے پہلے، اپنے ٹارگٹ میں پہنچنے سے پہلے جب وہ تھک ہار جاتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ سستی یعنی جب وہ سستانے لگتا ہے اور اس سستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی تھکاوٹ کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے سو جاتا ہے اور تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد، تھوڑی دیر سونے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ، میں بھی اس دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں، اس مسافر کی طرح آیا ہوں، یعنی نبی نے یہ میسج دے دیا، اپنے فالوورز کو یہ پیغام دے دیا، اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اس دنیا میں میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کے بارے میں مت سوچئے میرے بھائیوں، آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچئے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی اوریجنل کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ تو نوجوانوں، پتہ کیا چلا؟ حدیث بیان کر رہا تھا کہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم مال کہاں سے کما رہے ہو دنیا میں۔ ان 5 سوالات میں سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا۔ خیر، اور ایک چیز اس میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ساری عمر کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال مال کے بارے میں، جس کو لے کر بات آگے بڑھ گئی، اور چوتھا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ چوتھا سوال پوچھا جائے گا تم نے مال کو کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اس پوائنٹ کو بھی ذرا سن لیجئے، کیونکہ ایک انسان اپنی دولت کو غلط جگہ پر
سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور وہ طبقہ ہوتا ہے انسان میں نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں, بات کو سنیے, آپ مال کہاں سے کما رہے ہیں یہ تو پوچھا جائے گا. اب مال, آپ اپنا مال, اپنی دولت کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں, اس کا بھی جواب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دے رہا ہے. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں